بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، اس وقت کو یاد کریں جب سورج بالکل ہی قریب ہوگا، زمین دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہی ہوگی، سر چھپانے کو جگہ نہ ہوگی، پینے کو پانی نہ ہوگا، انسان کو اپنا ہی پسینہ لگام کی طرح منہ تک چڑھا ہوگا۔ وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر امت کو پانی پلاتے ہوں گے۔ وہاں پر دنیا میں درود پاک پڑھنے والوں پر خاص عنایت ہوگی۔ امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کو دور سے ہی دیکھ کر بلائیں گے، آؤ آؤ جلدی آؤ، میں شفیع امت تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں۔ آؤ حوض کوثر سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی پیو۔ اور یہ وہ حوض کوثر ہے جس نے ایک گھونٹ پی لیا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں، جس خوش نصیب کو پانی کا ایک گھونٹ مل گیا، قیامت کی گرمی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو دنیا کی گرمی کس شمار میں ہے۔ چنانچہ شواہد الحق میں ہے، حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ جب میں حج کرنے گیا تو وہاں مجھے ایک آدمی ملا۔ اس نے بتایا کہ اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگتی اور پانی نہیں پیتا۔ میں نے جب اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، اس کا سبب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر اس نے بتایا کہ میں اہل حلہ سے ہوں اور اس سے پہلے میری عقیدت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھی۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور لوگ نہایت کرب اور پریشانی میں ہیں، وہ شدت پیاس میں مبتلا ہیں۔ مجھے بھی بے حد پیاس لگی تھی، لوگ ایک طرف جا رہے تھے، میں بھی ادھر کو چل دیا۔ آگے بڑھا تو حوض کوثر آ گیا، اس کے چاروں کونوں پر صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ ایک کونے پر حضرت صدیق اکبر، دوسرے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے پر عثمان غنی ذو النورین اور چوتھے پر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ لوگوں کو پانی پلا رہے تھے۔ میں نے سوچا، مجھے دوسروں سے کیا غرض، میں تو اپنے علی سے پانی پیوں گا، کیونکہ میری ساری عقیدت و محبت تو انہی سے ہے۔ جب میں حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے ایک نظر دیکھا اور میری طرف سے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں مجبوری کی حالت میں بادل نخواستہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی چہرہ انور دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا۔ پھر جب میں ہر طرف سے مایوس و ناکام ہو کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو مجھے سرور عالم محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے، جو اپنی امت کو حوض کوثر کی طرف بھیج رہے تھے۔ میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت پیاس لگی ہے اور مولا علی کے ہاں حاضر ہوا تھا کہ مجھے پانی پلائیں، مگر انہوں نے مجھ سے اپنا چہرہ ہی پھیر لیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق، صدیق اکبر، عثمان غنی نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے علی، تجھے پانی کیوں پلاتے جبکہ تیرے سینے میں میرے صحابہ کا بغض موجود ہے؟ اس جواب پر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں توبہ کر لوں تو پھر؟ اس گزارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
اگر تو توبہ کرے اور سچا مسلمان ہو جائے تو میں تجھے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور ایسا پانی کہ جس کے بعد تو کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پر توبہ کی اور اسلام قبول کیا۔ پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حوض کوثر پر لے کر گئے، اپنے دست شفقت سے مجھے جام کوثر دیا، جس سے میں سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، اور اس کے بعد آج تک مجھے کبھی پیاس ہی نہیں لگی۔ پھر میں اپنے اہل و عیال کے پاس گیا اور سب سے بیزاری ظاہر کر دی، سوائے ان احباب کے جنہوں نے میری بات سن کر توبہ کر لی اور اس نظریے سے رجوع کر لیا۔ اس واقعہ کی تصدیق و تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے، جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کوثر کے 4 رکن ہیں۔ ایک رکن پیارے ابو بکر کے قبضے میں ہوگا، دوسرا رکن میرے فاروق کے پاس، اور تیسرا عثمان غنی کے قبضے میں ہوگا، اور چوتھا میرے علی کے قبضے میں ہوگا۔ لہٰذا جو شخص ابو بکر سے تو محبت کرے لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے تو ابو بکر اسے پانی نہ پلائیں گے، اور جو عمر سے تو محبت رکھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھے، عمر اسے پانی نہیں دیں گے، اور جو عثمان سے محبت کریں مگر علی سے نہیں تو اسے عثمان پانی نہیں دیں گے، اور جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھیں اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض تو علی اسے ہرگز پانی نہیں پلائیں گے۔ جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اپنے دین کو درست کر لیا، اور جس نے عمر کے بارے میں اچھی بات کہی اس کا راستہ واضح ہو گیا، اور جس نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اچھی بات کہی وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اچھی بات کہی اس نے گویا مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اور جس شخص نے میری صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی وہ مومن ہے۔